الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق صد تکریم واجب الاحترام برادر بزرگ عالم شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، برادر ذی قدر عالم شہرت یافتہ تالیہ قرآن حافظ و قاری ریاض الدین صاحب، جملہ علماء کرام، عرش مقام سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، رحمت تمام خلاصہ کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف مائل ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں سے گفتگو کی یا لوگوں کے درمیان بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے چاہیے اس سے متعلق معلومات یا معرفت کم نظر آتی ہے۔ دیکھو
انسان ڈرتا ہے سانپ سے بھی، انسان ڈرتا ہے شیر سے بھی، انسان ڈرتا ہے دشمن سے بھی، انسان ڈرتا ہے زہر سے بھی۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن مقام پر کئی مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے کیا بھیج رہے اس سلسلے میں فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کئی مقام پر ڈرنے کا حکم دیا، تو اللہ سے ڈرے کیسے؟ کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو معاذ اللہ، اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں، اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، اس کے رحم کی طرح کسی
حق ہے، سبحان اللہ سبحان جس شان سے کرتا ہے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار۔ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں، آپ میرے محل میں رہیں۔ خاص توجہ آپ کی، اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں، میرے محل میں آئیں۔ وہ پکا عابد تھا، وہ سچا متقی تھا، چٹنگ باز آدمی نہیں تھا۔ وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا، اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے، جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے، پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کے چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی۔ شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ہر چیز میں اس کے جلوے کیسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو پاپ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو جرائم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن آؤ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ تصوف کی دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا۔ یہ علامہ امام نجم الدین کبریٰ کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ اور یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ سرکار غریب نواز جس سے فیض لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں 15 دن تک جاتے ہیں، وہ ہے نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی ہستی ہے نجم الدین کبریٰ۔ امام فخر الدین رازی صرف 7-8 سال کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنا بے مثال ہے، نجم الدین کبریٰ کے غریب نواز جیسے لوگ ان سے فیض لینے آتے ہیں۔ غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجا ہے، جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کرتے، جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے۔ ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ کون جائے اسی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اور وہ غریب نواز نجم الدین کبریٰ کے پاس فیض دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں۔ جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا۔ اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کی تڑپ یہ بھی ہے
کہ صرف مرد ہی نہ سدھرے بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجۃ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے۔ بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی کی ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے، صرف 6-7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر، اسی عمر میں اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا امام فخر الدین رازی کو۔ فخر الدین رازی کون ہے؟ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے مصنف، تصوف سے ہم آہنگ جتنی عظیم تفسیر امام رازی کی ہے اتنی کسی مفسر کی نہیں گزری نگاہوں سے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام رازی، 7-8 سال کی 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا عرفان مل گیا، عارف بن گئے۔ اب ان کا حال یہ ہوا، پھولوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے، درختوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے۔ چھوٹی سی عمر میں عالم تہجد میں چلے جاتے۔ قاری صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ جدھر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عالمانہ وقار کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور آپ بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی۔ جو بچوں کو پڑھا لے جائے تو پھر وہ بڑوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ تو ہم لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہاں ہم ان کے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز تو ایسی پڑھائی کہ جو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کے میرے درمیان راز ہے۔ بہرحال ہر راز سے پردے اٹھانا بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جسے پردے اٹھانے کا مطلب کنویں میں پھینکے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایسی کوئی کام آپ کے یہاں نہیں کروں گا کہ میرے لیے کوئی کسی کنویں کا انتظام کر جائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم چیز پڑھائی ہے جو یہ جانتے میں جانتے۔ اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اس کی برکتیں آج تک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دعا فرمائے اللہ اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام رازی 7-8 سال کی عمر کے ہیں اور جدھر دیکھتے ہیں درخت دیکھا بس اسی میں لگ گئے، پھول دیکھا اسی پہ لگ گئے اور دیکھتے ہی رہتے۔ اب وہ درخت اور پھولوں سے بات جانوروں پہ آئی اور جانوروں سے بات پھر یہ ہو گئی کہ کچھ دن فخر الدین کا حال یہ ہو گیا اسی چھوٹی سی عمر میں کہ گلیوں سے گزرتے تو لڑکیاں اور عورتیں کنویں پر پانی بھرتی، تو انہیں دیکھا تو ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اب ہر آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے آپ جیسے ہیں وہی آپ کو نظر آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا خراب ہے، دنیا خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے۔ پوری دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا نہیں ہے، ہم بے وفا ہو گئے۔ دنیا مجرم ہے، دنیا مجرم نہیں، ہم مجرم ہو گئے۔ دنیا میں کرپشن ہے، دنیا میں کرپشن نہیں، ہمارے اندر کرپشن ہے۔ آسان سی مثال، فجر سے کچھ پہلے دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک چور تھا، وہ چور جا رہا تھا چوری کے لیے، اور ایک تہجد گزار تھا، وہ جا رہا تھا مسجد میں نماز کے لیے۔ تہجد گزار نے چور کو دیکھا، سمجھا میری طرح تہجد گزار ہے، یہ بھی مسجد جا رہا ہے، اور چور نے دیکھا تو سمجھا میری طرح چور ہے، کسی کا گھر جھانکنے جا رہا ہے۔ تو لوگ ہمیں جیسے نظر آتے ہیں لوگ ویسے نہیں ہیں، دراصل ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو رازی کو 7-8 سال کی عمر میں درختوں کو تکتے دیکھا، اعتراض نہ ہوا، پھولوں کو تکتے دیکھا، اعتراض نہ ہوا۔ چند دن ایسا وہ گلی سے گزرے، عورتوں پہ نظر پڑی تو بس انہیں کو تکنے لگے۔ لوگوں نے اپنا آپ دیکھ لیا، گھر پہ کمپلین لے کر آئے، بگڑ گیا تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا بگڑ گیا۔
ایک ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات اس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی کمپلین اس تک آتی ہے، شکایت آتی ہے۔ شکایت آئی، باپ نے ماں کو کہا، ان کی والدہ کو، دیکھ تیرا بیٹا کیسے بگڑ گیا، پورے محلے میں نام خراب کیا، عورتوں کو تک رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے۔ ماں نے کہا نادان ہے، لے جاؤ اٹھا کر میرے بھائی کی خانقاہ میں پہنچا دو۔ بڑے بڑے بگڑے لوگ وہاں سدھر جاتے، یہ بھی سدھر جائے گا، لے جاؤ اس کو۔ 2 گھوڑے منگائے گئے۔ باپ کو ادراک نہ تھا کہ میرا بیٹا کس منزل پر ہے، ماں کو پتا نہ تھا کہ بیٹا کس مقام پر ہے۔ 2 گھوڑے منگائے گئے، ایک پہ حضرت فخر الدین کے والد بیٹھے، دوسرے پہ ان کو بٹھایا۔ 7-8 سال کا بچہ گھوڑا چلانے لگا باپ کے پیچھے پیچھے۔ سفر تھا نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ تک۔ خانقاہ جانے سے پہلے بیچ میں گھنا جنگل آتا تھا، اس گھنے جنگل میں جیسے چل رہے ہیں، ادھر دیکھا ادھر لگ گئے، ادھر دیکھا ادھر لگ گئے۔ اسی اثنا میں سامنے سے شیر چلا آیا۔ شیر کو دیکھ کر گھوڑے کانپنے لگے، فخر الدین کے والد بھی کانپنے لگے۔ گھوڑا اٹھایا ادھر بھگایا، جیسے ہی نظر شیر پہ پڑی فخر الدین گھوڑا روک لیا۔ گھوڑا کانپنے لگا تو نیچے اتر گئے، گھوڑا بھاگا، یہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر اس کو دیکھتے رہے۔ درخت کے پیچھے فخر الدین کے والد چھپ کر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اکلوتے بیٹے کی جان میری آنکھوں کے سامنے جائے گی۔ ارے بگڑا تھا تو بگڑا تھا، کیوں میں نے لے کر کے جانے کے لیے اس سفر کے لیے میرے بیٹے کو مشقت میں ڈالا، مر جائے گا۔ آواز لگاتے فخر الدین ادھر آ، فخر الدین ادھر آ، وہ تیری جان لے لے گا، شیر ہے وہ، شیر تیری جان لے لے گا۔ وہ کب سنتے، کھڑے ہیں۔ باپ نے بیٹے کے لیے امید چھوڑ دی، لیکن ایک منظر نگاہوں سے دیکھا، شیر آیا آیا آیا، قریب آیا، قدموں پہ سر رکھا، پیر چومے، اسی طرح واپس چلا گیا۔ یہ یوں ہی تکتے رہے اس کو، یوں ہی دیکھتے رہے اس کو، آنکھ سے آنسو بہتے رہے۔ جب شیر چلا گیا، باپ کی نگاہوں سے پردہ اٹھ گیا، میرا بیٹا کیا ہے اور کس مقام پر ہے، کس منزل پر ہے۔ آئے تو یہ عالم تحجر میں تھے، یہ عالم تحجر میں تھے۔ باپ دیکھا فخر الدین، فخر الدین، فخر الدین، کیا ہوا بابا؟ ہوش آیا، کیا ہوا بابا؟ بیٹے وہ شیر تھا، شیر درندہ تھا، درندہ کھا جاتا تجھے، کیا کر رہا تھا تو؟ آنکھ میں آنسو آ کے کہتے بابا کتنا خوبصورت تھا، بابا کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا۔ جب اس کے حسن کا یہ عالم ہے، جب یہ اتنا حسین ہے، تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ آپ شیر دیکھ رہے تھے، شیر میں میں جلوہ یار دیکھ رہا تھا۔ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت عاشق۔ میں یار کا جلوہ اس میں دیکھ رہا تھا، تب پتا چلا کہ بیٹا پہنچا کہاں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بات تو کرتے، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے کب ہے؟ دور بھاگ چکے اس سے، دور ہو گئے اس سے دور چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس عابد سے کہا میرے مکان میں، میرے محل میں قیام کرو۔ اس نے کہا، اس نے سوچا کہ انکار کیسے کر سکتا، تو اس نے دیکھو بولا کیا، بات کیا کہی جو ہمیں نہیں پتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم سب کے چکر میں رب کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ فلسفہ کہ سب سے زیادہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں، اس کے پاس گھنٹوں، اس کے پاس گھنٹوں، اس کے لیے وقت نہیں۔ جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کر رہے ہیں اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ مکاری کر رہے ہیں ان کے لیے وقت ہے۔ شادی کا کارڈ دے کر کوئی ہمیں مدعو کرے، ہم اس کے لیے ٹائم نکال کے پہنچتے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی یہاں شادی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے یہاں فنکشن ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ارے لوگ بلاتے ہیں، ان کی ناراضگی کے خوف سے کاروبار بن کر کے وہاں جاتے ہو، لیکن اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، اس کی ناراضگی کے خوف سے کیوں کاروبار بن کر کے اس کے پاس نہیں پہنچتے؟ سب کے پاس پہنچ رہے، اس کے پاس کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ مکاریاں ہیں۔ لوگ کہاں تک ساتھ دیں گے؟ وفا بھی کریں گے تو کہاں تک ساتھ دیں گے؟ قبر کے کنارے تک، قبر کے دہانے تک لوگ اس قدر اللہ اکبر خود قرض ہیں، اللہ اللہ
کہ آپ نے جن کے لیے وقت دیا مرنے کے بعد وہ کنڈا دینے بھی نہیں آئیں گے، بہانہ لگا دیں گے، ان کے لیے اتنا ٹائم نکال رہے ہو، اور جس اللہ کی رحمتیں قبر کے اندر بھی کام آئے گی اس کے لیے کیا ٹائم نکالا ہے، اس کے لیے کیا وقت نکالا ہے؟ دوستوں کے لیے رات رات بھر جگتے ہو، اللہ کے لیے جگنے کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، ماں کے شکم میں جس نے خوبصورت شکل بنائی، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اس کے پیار کی قدر نہیں، اس کی محبت کی قدر نہیں۔ لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آئیں گے جن کے لیے ہم نے زندگیاں وقف کر رکھی ہے۔ غالب نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم کو معلوم ہے تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے، تم تک میت کی خبر پہنچے گی جب تک کہ خاک بھی ہو چکے ہوں۔ اب تو لوگ مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرتے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں مغفرت اور قرآن خوانی بھی اخبار کی سرخیوں میں آنے کے لیے کرتے ہیں، میت کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ تعزیتی پیغام بھی واٹس ایپ پر اپنی شہرت اور چرچوں کے لیے کرتے ہیں، مغفرت کے لیے کرتے، الا ماشاءاللہ۔ یہ خود غرضی کا حال ہے، اور تم ان سے دل لگا بیٹھے ہو۔ میرے امام نے کہا تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے، رہا دل تھوڑا، پوچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ وقت کا بادشاہ بنی اسرائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے، میرے محل میں رہنا ہے۔ اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لو گے؟ ہاں رکھیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھی سہولت دی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ توجہ کریں، اللہ کی محبت کا احساس کر لیں۔ آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے پاپ کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، کرو گے کیا؟ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، صرف بول رہا تھا۔ اس نے کہا بدبخت، پاپی، گندی سوچ کے مالک، میں نے تو تیرے تقوی کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا، میں نے تو تجھے تیری پرہیزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا، آج ثابت ہوا کہ تو پرہیزگار نہیں بلکہ پاپی ہے، تو مجرم ہے، گندی سوچ کا مالک ہے، اتنی گندی سوچ ہے تیری۔ اس نے کہا رہنے دے، ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں، اور تم نے دیکھا بھی نہیں، اتنا غصہ آ گیا۔ اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آ جاؤں کہ تو صرف پاپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا، وہ تو مجھے ایک دن میں لاکھوں مرتبہ پاپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلال میں نہیں آتا، بلکہ میرے گناہ کو دیکھنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی گناہ لکھنا نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا ہے مگر لکھو مت، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں میرا بندہ توبہ کرے۔ اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لے، اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے، مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا، حدیث پاک ہے، قربان جائے حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے 2 فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے، اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس نے ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے 1 کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساعت انتظار کرنا، 2 ساعت انتظار کرنا، 3 ساعت انتظار کرنا،
حتیٰ کہ 7 ساعت تک انتظار کرنا. اگر ساعت کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے. 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا. گناہ لکھنا مت, اس کو لکھنے مت دینا. نیکی کرے تو 10 لکھنا, بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا, اور عمل کرے تو 10 لکھنا, اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا, منع کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر. ہائے ہائے, ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں, رشک کرے وی آئی پی لوگ. کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے, کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کو گناہ لکھنے مت دینا. حتیٰ کہ اب سنو حد, کیا معاملہ ہے؟ ایک گناہ ہو گیا, 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا, اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے. وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے 2 ہو گئے. کہا رک ابھی. نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لیے کہا رک ابھی. 3 ہو گئے. اب کہا ابھی اور 4 ہو گئے گناہ اس کے, 5 گناہ ہو جاتے ہیں. اس 5 گناہ کے بعد وہ ایک نیکی کر لیتا ہے. گناہ 5 کیا, نیکی 1 کیا, تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے 5, نیکی کی 1, اور اللہ کا حکم مجھے کہ 1 پر اس کو 10 نیکی لکھوں. تو ایک کام کا میں 5 ہی نیکی لکھتا ہوں, اور 5 نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہ تو مت لکھا کر. یہ اللہ کی محبت ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں, کتنی محبت کرتا ہے وہ, مجھے اس بات سے سمجھ میں آیا. باتیں تو پہلے سمجھ میں ہی, لیکن جب سے میں نے چھوٹی موٹی بات لکھنی شروع کی تو تب مجھے سمجھ میں آیا. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تو میری بات دماغ میں بھی آئی. دیکھو اللہ خالق ہے ہمارا, اس نے کی ہے تخلیق ہماری, ٹھیک, اس نے ہماری تخلیق کی ہے. ایک بات, خالق کو اپنی تخلیق کبھی بری نہیں لگتی, اور ہر خالق اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے. میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں, وہ کھانا بنائے تو گویا کہ وہ کھانے کو تیار کر رہی ہے, اور مجازن کہہ دوں کہ وہ کھانے کی تخلیق کر رہی ہے. کھانوں کی تخلیق کر رہی ہے, مجازن کہہ رہا ہوں. اس نے بنایا کھانا, اور اس کے شوہر نے جو اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے, بس اتنا کہہ دیا یار آج تم نے تو کھانا ایسے بنایا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا. بولو اس کا منہ اترتا ہے کہ نہیں, اس کا موڈ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نادان, جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا وہ اپنے ہاتھ کے کھانے کا عیب اپنے محبوب سے سننے کو پسند نہیں کرتی. جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا, حالانکہ مرچی دوسرے سے لائی, نمک دوسرے سے لائی, مسالہ دوسرے سے خرید کے لایا, سارا سامان دوسروں سے لا کر کے پھر بنایا, اور صرف اتنا اس نے ڈال کر اپنے فن کے مطابق ڈھالا, تو ڈال کر ڈھال دے تو اس کھانے سے اتنا پیار ہو جائے کہ اپنا محبوب بھی اس میں عیب نکالے تو برا لگتا ہے, اذیت ہوتی ہے, دل دکھتا ہے. ارے نادان, جب تو نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تو تجھے اس کھانے سے اتنا پیار ہو گیا, تو میرے اللہ نے مخلوق بنائی تو اللہ اس مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے. تیرے ہاتھ کے کھانے میں کوئی عیب نکالے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے, اس کی مخلوق کو کوئی گالی دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس کی مخلوق پہ کوئی ظلم کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, قاری صاحب جو ہے وہ بہت بڑے فنکار ہونے کے ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں. یہ ان کے دل کی بات کہوں, حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی کہی نہیں, لیکن کہہ رہا ہوں ان کے دل کی بات. اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام اگر اپنے سامنے کوئی پڑھے اور توڑ مروڑ کے پڑھے تو دل پہ کیا گزرتا ہے. جو اپنے سامنے اپنا لکھا ہوا کلام توڑ مروڑ کر پڑھے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یار چند شعر لکھنے کے بعد اس کلام سے اتنا پیار ہوتا ہے
تو جس انسان کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہو، اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب ایسا اللہ جو ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، جو باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، اور اللہ اس کی محبتوں کا عالم تو دیکھیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں رات کو تو صبح ہونے سے پہلے وہ رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرے بندے، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے اور رات کی چادر ختم ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور جب انسان دن کو گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ دن ختم ہونے سے پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا کر، جیسا کہ اس کی شان ہے، اعلان کرتا ہے میرے بندے اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے میری بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے توجہ کریں، عبادی یا نسبتی ہے، اس لیے عبادی، اور یہ تشریفی بھی ہے اور نسبتی بھی ہے۔ عبادی میرے بندے، کس سے کہا ہے؟ محبوب سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، کیا؟ میرے متعلق، عنی میرے متعلق، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قَرِيب، انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں، تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے۔ جب اللہ کو تم پکارتے تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے، تم غیر حاضر رہتے ہو۔ پتہ چلا وہ ہم سے قریب ہیں، ہم اس سے دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بدکاریوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کو کہتے ہیں پلٹنا، واپس آنا، اور یاد رکھنا اس کو منائیں، اسے راضی کریں۔ دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ دنیا میں روزی جو تنگ ہو گئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ دنیا میں عزت کی بجائے جو ذلت مل رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ وہ تو ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہ اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، بچے کا قصور ہے، ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں، ماں کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ ماں تو ہے ہی دودھ پلانے کے لیے۔ وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے؟ وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ اسی بچے کو غذا ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یاد رکھو، کل تک ہمیں جو عزت تھی، کل تک جو ہمیں روزی تھی، کل تک جو ہمیں وقار تھا، کل تک جو ہمیں عظمتیں تھی، کل تک جو ہمیں بزرگی تھی، کل تک اللہ اکبر ہم پوری دنیا میں فاتح تھے، پوری دنیا میں غالب تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے۔ آج ہم اللہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع اسی لیے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کا مطلب اللہ کی طرف پلٹے، اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس کو راضی کریں، اس کو منائیں۔ اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ اتنا آسان ہے رب کو منانا
کہ آنسوؤں کی سوگات ندامت کے 2 آنسو اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تو میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چھن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اس لیے آئیں اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو اور تو مجھے ایسا کر دے کہ اب میں کوئی گناہ نہ کر سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بایزید اگر سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب کہا تھا کہ مولا اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو، تو جواب آتا ہے بایزید اگر میں سب کے سر پہ معصومیت کی دستار سجا دوں گا تو قیامت کے دن بخشوں گا کسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں سے بھی پیار ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔